بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر آئی۔ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بتایا کہ 42 اہلکار شہید ہوئے اس دہشت گردی سے نمٹتے ہوئے جس میں 54 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ فتنہ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور یہ افغانستان کی طرف سے یہ سارا کچھ کروایا جا رہا ہے، لیکن ان کی پشت پناہی، ان کا سپانسر جو ہے وہ بھارت ہے۔ اور یہ جان لیں سارے لوگ جو یہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں کہ ان کے اس دہشت گردی کے بزدلانہ اقدامات سے کوئی گھبرانے والا نہیں ہے، بلکہ مقابلہ ان کا کیا جائے گا، اور مقابلہ اس بات پر کیا جائے گا کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا بلوچستان میں، جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے آج۔ اور دوسرا معاملہ ہے خیبر پختونخوا کا۔ خیبر پختونخوا میں اسمبلی میں 3 متنازع قوانین کی منظوری ہونے کا انکشاف ہوا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں قوانین 30 اپریل کو ہی ایک روز اسمبلی سے منظور کیے گئے، جبکہ 6 مئی کو گورنر نے ان پر دستخط بھی کر دیے۔ ان میں ایک قانون اراکین اسمبلی کی برات اور استحقاق میں غیر معمولی اضافے سے متعلق ہے، دوسرا آزادی اظہار اور اسمبلی کی کارروائی کی رپورٹنگ پر نئی پابندیاں عائد کرتا ہے، جبکہ تیسرا قانون اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات، برات اور استحقاق سے متعلق ہے۔ اگر ان قوانین کے مندرجات پر نظر ڈالیں تو اراکین اسمبلی کی برات میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے۔ نئے قانون کے مطابق ہر رکن اسمبلی اپنے حلقے یا متعلقہ ضلع میں کسی بھی عوامی مقام پر سرکاری اجلاس طلب کر سکتا ہے، اور متعلقہ ضلع کے تمام سرکاری افسران کے لیے اس اجلاس میں شرکت لازمی ہوگی۔ اگر کوئی افسر بلا جواز اجلاس میں شریک نہ ہو تو اس کا یہ عمل استحقاق کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ اسی قانون کے تحت رکن اسمبلی کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے قانون سے مکمل استثناء دیا گیا ہے، جبکہ سیکیورٹی کی مد میں ہر رکن اسمبلی کو بی کیٹیگری سیکیورٹی فراہم کی جائے گی، جسے وہ انہیں پورے ملک میں اپنے ساتھ رکھنے کے مجاز ہوں گے۔ لیکن برات کا دائرہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ نئے قانون کے مطابق ہر رکن اسمبلی کو غیر ممنوعہ بور کے 8 اسلحہ لائسنس دیے جائیں گے، جن میں 4 مفت جبکہ 4 مقررہ فیس کے عوض جاری ہوں گے، جبکہ اراکین کے شریک حیات کو اسمبلی کے خصوصی شناختی کارڈ جاری کیے جائیں گے، جنہیں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اراکین اور ان کے شریک حیات سرکاری پاسپورٹ حاصل کرنے کے اہل ہوں گے، جبکہ ملک بھر کے تمام ہوائی اڈوں پر VIP لاؤنجز استعمال کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ اراکین کو سرکاری افسران کے مساوی شرائط پر مختلف کلبز کی رکنیت بھی دی جائے گی، اور انہیں ذاتی استعمال کے لیے ٹنٹڈ یا سیاہ شیشوں والی گاڑیاں رکھنے کی اجازت بھی ہوگی۔ دوسری جانب ان قوانین میں ایک ایسا قانون بھی شامل ہے جس پر آزادی صحافت اور آزادی اظہار کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اس قانون کے مطابق اسمبلی کی پیشگی اجازت کے بغیر کارروائی کا مخصوص حصہ شائع نہیں کیا جا سکے گا۔ ممنوعہ کارروائی شائع کرنے پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح اسمبلی یا اسپیکر کے خلاف مبینہ ہتک آمیز مواد شائع کرنے یا کسی رکن اسمبلی کے خلاف جھوٹا یا بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کرنے پر بھی سزائیں تجویز کی جائیں گی، جبکہ بغیر اجازت اسمبلی ہال میں داخل ہونے پر 1 ماہ قید یا 1 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یوں ان قوانین کے ذریعے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اختیارات، استحقاق اور خصوصی برات کے تحفظ کے لیے ایک نیا قانونی فریم ورک متعارف کرایا گیا ہے۔ اب اگرچہ وزیر اعلیٰ نے ان قوانین کا دوبارہ جائزہ لینے کا کہا ہے، تاہم اس معاملے کے حوالے سے کئی سیاسی اور آئینی سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ سوال یہ کہ اشرافیہ کی برات کے خلاف اور آزادی اظہار کے حق میں موقف اختیار کرنے والی جماعت کیا ان قوانین کا دفاع کر سکے گی؟ اور اگر یہ قوانین واقعی اتنے متنازع ہے تو اپوزیشن تقریباً 2 ماہ تک اس معاملے پر خاموش کیوں رہی؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک، اسٹیٹ منسٹر فار لا اینڈ جسٹس، احمد اویس صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ I'll start with you بیرسٹر عقیل ملک صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بلوچستان واقعے پہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، 42 اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں، 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ پہلے اس پر آپ کا ذرا رسپانس جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک نئی ویو آئی ہے بلوچستان میں ٹیررزم کی، جس کو افغان سپانسرڈ قرار دیا ہے انہوں نے اور انڈین سپانسرڈ قرار دیا ہے، کیسے اس سے آپ کی حکومت جو ہے وہ مسئلے سے ٹیکل کرے گی؟ ایک تو فرنٹ ہے جس پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز لڑ رہی ہیں، ایک ڈپلومیٹک فرنٹ بھی ہے جہاں پر بہت کچھ اس وقت کرنا ہے ہندوستان کے خلاف، کیسے اس ایشو کو رسپونڈ کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل صاحب بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل بہت افسوسناک واقعات ہیں، 3 جو مختلف واقعات ہوئے، اور اس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کی تقریباً
جو شہادتیں ہیں وہ 45 بتائی جا رہی ہیں، اور ابھی سے کچھ دیر پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا پریسے بھی تھا، اس حوالے سے تمام تر وہ تفصیلات سے آگاہی بھی موصول ہوئی، اور اس میں تقریباً 54 جو ہیں وہ خوارج جہنم رسید کیے گئے اور ان کو جہنم رسید کیا گیا۔ یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ 3 انسیڈنٹس، اور اس کے اوپر بالکل حکومت پاکستان اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کی حکومت ہے بلوچستان کی، وہ بھی بڑا مائنیوٹلی اور کیئرفلی اس چیز کو مانیٹر کر رہی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی معاملہ تھا یا کوئی ایسی بات تھی۔ ری انفورسمنٹ بالکل ضرور تھی، لیکن بائی دا ٹائم آف کورس تو یہ تمام تر واقعہ انفولڈ ہوا جو زیارت والا تھا، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک، کوئی شبہ نہیں کہ یہ فتنہ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کی جو ہے کارستانی ہے، اور یہ بیسکلی ان کوہوٹس ود ایچ ادر جو اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں اکراس دا بارڈر۔ تھوڑے سے وہ پیسے دے دیتے ہیں، یہ ہمارے جو دوسرا ہمسایہ ملک ہے افغانستان، وہاں کے جو لوگ ہیں ٹی ٹی پی اور دیگر جو وہاں پہ فیکشنز ہیں، ان کے تھرو جو ہے یہ انکریج کر کے پھر بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو تمام تر لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے، جو آپ نے بات کی کہ یہ مدعا کہاں پہ اٹھایا جائے گا اور کیوں نہیں اٹھایا جا رہا، تو یہ ہر فورم پہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ یہ 3 ایسے انسیڈنٹس ہیں، اور آج ہی کی اگر آپ دیکھیں تو بھارت کا جو ناپاک چہرہ ہے، اس کے ناپاک عزائم ہیں، اس سے امریکہ میں جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 24 لوگ وہاں پہ بتائے گئے کہ جو بھارت کے ساتھ منسلک ہیں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اسٹیٹ اسپانسرڈ ایکٹیویٹیز ہیں یا کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس سے جڑے ہیں۔ تو اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں ڈوزیئرز کے ساتھ دنیا کے ورلڈ کیپٹلز میں جانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ جا کے ہمیں یہ چیز آشکار کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اور ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کہ ہمارے ملک میں اور دیگر ممالک میں، چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے امریکہ ہو، وہاں پہ جا کے اپنے جو اس کے نیفیریس ڈیزائنز ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کس طرح جو ہے دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی انٹرنیشنل امیج ہے، اس وقت پاکستان کا جو انٹرنیشنل امیج ہے ایران امریکہ ڈائلاگ کے بعد، جو پاکستان کی اس وقت ریلیشن شپ ہے ویسٹ کے ساتھ، مڈل ایسٹ میں اور دوسرے ریجنز میں، وہ بڑی کمال کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو وائس ہے اس کو بہت سیریس، کنٹری کو ایز اے کنٹری بہت سیریس لیا جا رہا ہے، تو اٹس ہائی ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو ایز مچ ایز یور گورنمنٹ کین۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اب اس مسئلے کو ہم کس طرح سے ٹیک اپ کرتے ہیں، دنیا کے سامنے اٹھانا تو ہے، لیکن یہ ڈوزیئرز کے ساتھ جو آپ نے بات کی ہے یہ اب دنیا کے سامنے رکھنا ہے۔ احمد صاحب، اس افسوسناک واقعے پہ آپ کا کیا رسپانس ہے بلوچستان والی دہشت گردی پر؟ آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم اکثر سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے یہ بات کہ گورننس گیپس ہیں، جس کی وجہ سے، جس طرح ابھی بیرسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو وہاں کے کچھ لوگ ہیں ان کو افغانستان سے آئی ہوئی تشکیلیں یا دہشت گرد استعمال کر لیتے ہیں۔ سو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے اور آپ کی پارٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بڑا سیریس ایشو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی عقیل صاحب نے جو بات کی ہے، ایک جو فیکچوئل پوزیشن اس کے متعلق انہوں نے بتایا، اور آئندہ کی ایک پالیسی میکنگ کے اوپر بھی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ایسا ڈوزیئر سے متعلقہ باتیں اور جو کچھ بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے بات یہ ہے اصل میں جب ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے نا، تو ڈسپیشنٹ ہو صحیح حل ہوتا ہے کہ ہم اصل حقیقت کو دبانے کی کوشش نہ کریں، نہ چھپانے کی کوشش کریں، بلکہ ایک اچھے ڈاکٹر کی طرح ہر آسپیکٹ کو مرض کی پکڑنے کے لیے ہم اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں، اور اس کا علاج کے لیے جو تدابیر ہوتی ہیں، اسی طرح اسٹیٹ لیول کے اوپر جہاں پہ سختی ہے دبا کے سختی کی جائے، ڈپلومیسی ہے پوری طرح سے اس کے اوپر بھی کیا جائے، لیکن روٹ کاز کو بھی ہم ایک بڑی جو ہے نا کین آئیز کے ساتھ ہم دیکھیں کہ اب روٹ کاز کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور انڈیا دیکھیں، پہلی بات یہ بالکل درست ہے، انڈیا ہمارا آرک اینیمی ہے، اور انڈیا کو پاکستان سے جو اس دفعہ مار پڑی اور اس سے پہلے بھی اس کو ڈائریکٹ مقابلے میں مار پڑ چکی ہے، لیکن جو اس دفعہ ہزیمت اٹھانی پڑی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنلی ہم نے جو گین کیا ہے یہ ایران وار کے اندر، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔
لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی بڑھائی جا رہی ہے. انڈیا جو ہے ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ ڈائریکٹ اٹیک کر کے لڑائی لڑ کے ہم سے وہ شاید نہیں جیت سکتے, یہ کنونس ہیں وہ. تو وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں. ہاں, میں دوسری بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایک اس کا حل میرے نزدیک ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے, میں اس میں نہیں جاتا, چھوڑ دیجیے. بلوچستان ایک بہت بڑی ٹیریٹری ہے اور بڑی کم آبادی ہے وہاں پر, اور نظر ہے تمام سپر پاورز کی بھی بلوچستان کے اوپر نظر ہے, اور انڈیا کو موقع ملا ہوا ہے. لہذا وہاں پہ ہمیں چاہیے کہ پاپولر گورنمنٹ اگر ہونا تو وہ لوگوں کو وہ ایسے ٹیررسٹ کو خود پکڑوائیں گے, ہیلپ کریں گے. ہمارے یہاں پہ پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے, اس کا بھی راستہ نکالنا چاہیے. بالکل صحیح. عقیل ملک صاحب, پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. پاپولیرٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پاپولیرٹی کا اس سے پتہ نہیں کدھر سے ریلیشن ڈرا کیا گیا ہے یا اس کی ریلیونس کیا ہے. یہ دہشت گردی کے جو تمام تر واقعات ہیں, دہشت گردی کے جو تمام تر معاملات ہیں, اس کا پاپولیرٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں کہ سیکیورٹی لیبس کے حوالے سے جو بات کی گئی, اسی لیے ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے کہ یہ پروب کیا جائے کہ زیارت والا جو تمام تر معاملہ ہوا اس کے اوپر کم از کم ایک سیکوینس آف ایونٹس وہ سامنے آ سکیں کہ کہاں اگر کوئی سیکیورٹی لیپس ہوا ہے خدا نہ خواستہ تو کہاں پہ ہوا. اسی لیے وہاں پہ زیارت کے ایس پی کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا. مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ تمام صوبائی حکومتوں کو جو کہ یونینیمسلی جس نیشنل ایکشن پلان 2.0 پہ کام کیا گیا تھا اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ان اٹس ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ وہ خود آٹومیٹکلی انشور کرے گی کہ آپ کے نہ سیکیورٹی لیپسز ہوں, آپ کی بہتر سے بہتر انٹیلیجنس کوارڈینیشن ہو, اور آپ فول پروف جو ہے سیکیورٹی میکینزمز کو انسٹل کریں تاکہ آپ کے اس طرح کی جو افسوسناک واقعات اور حادثات ہیں جو دہشت گردی سے متعلق ہیں وہ نہ ہوں. اب یہاں پہ اس کا پروب تو ہوگا کہ کہاں پہ جو ہے غفلت برتی گئی یا کہاں پہ غلطی ہوئی, اور اس کو کس کے جو ہے الزام جو ہے اس کو جائے گا. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس تمام معاملے پہ بہتر کوارڈینیشن ہونا ضرورت ہے انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے. اوکے, اب ذرا یہ جو کے پی اسمبلی کا مسئلہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. ان کی جانب سے جو بل پاس کیے گئے ہیں جو کہ کنٹروورشل لاز ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ کیا آپ کی اس پر اوور آل اوپینین ہے؟ کیا یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے یہ اگینسٹ دا اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے؟ جی بالکل, ایبسلیوٹلی, بیکاز ہم نے تو سنا تھا کہ جو عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. یہاں پہ تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے, اور دیکھ بھی اس پارٹی سے مل رہا ہے دیکھنے کو جو 3 ٹینور سے وہاں پہ برسر اقتدار بھی ہے, اور نہ عوام کے لیے اس نے کوئی سہولت دی, نہ عوام کے لیے کوئی بہتری کی, اور الٹا جو ہے وہ ریاست مدینہ کے دعوے دار اب جو ہے وہ اپنی ہی پرکس اینڈ پریویلیجز پورا ایک پیکیج دیا گیا. لیکن اگر آپ خود کہہ رہے ہیں اگر آپ خود کہہ رہے ہیں تیسری دفعہ وہ برسر اقتدار ہیں, اگر کالے شیشوں والی گاڑیاں ان کو چاہیے, اپنے پارٹنرز کے لیے پاسپورٹ چاہیے, ان کو اگر جو اسپیشل پاسز تھے تو ایکسٹرا آرڈنری سیکیورٹی چاہیے, 8 ان کو پی بی لائسنس چاہیے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر وہ تیسری دفعہ آئیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں, پرابلم کہاں ہے اس میں؟ بالکل کر سکتے ہیں, اور میرے خیال سے عوام جو ہے نا اب ان کو جوتے مارے گی وہاں پہ کے پی کی عوام کے. مطلب دیکھیں, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جی عوام نے سب سے زیادہ ووٹ ہماری پارٹی کو دیے اور ہمیں دیے, اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی بالکل ہم جو ہے وہ صحیح 1 نمبر جو ہے ہم الیکٹ ہو کے آئے ہیں, اینڈ سو فورتھ, اس طرح کے کلیمز ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی جی کے پی میں, اور دیکھیں پھر اس صوبے کے ساتھ کس طرح کی زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ پرکس اینڈ پریولیجز کی اگر بات کریں, یہ تمام تو چیزیں ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن کیا یہ بتائیں کہ 8 کیا یہ کسی جنگ پہ جا رہے ہیں کہ 8 ان کو پروہیبٹڈ بور کے لائسنس چاہیے, یا کوئی کرمنل گینگ ہے جس کی پروٹیکشن کرنی ہے انہوں نے, یا کوئی ایسے معاملات ہیں کہ یہ ان کو ضرورت پڑ گئی شکار پہ نکلے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیلریز کا خالی یہ چیز نہیں ہے, سیلریز کے اوپر تو بات ہی کوئی نہیں کر رہا کہ جو سیلریز کا ہے اس کا تعین یا پرکس اینڈ پریویلیجز کا تعین جو ہے وہ فائنانس کمیٹی کے جو ہیں وہ لوگ کریں گے,
اور اسپیکر خود کرے گا, ڈیپٹی اسپیکر کرے گا. فرسٹ اینڈ بزنس کلاس ٹریول کی بات ہو رہی ہے. ہمیں سر, ہم آپ کو یہ بتائیں کہ بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی, بحیثیت وزیر, ہمارے آسٹیریٹی میجرز ان پلیس ہیں اور ہمیں اجازت نہیں ہے فرسٹ اور بزنس کلاس ٹریول کرنے کی. ہم اگر جاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اکانومی کلاس اور چیپسٹ پاسبل اکانومی فیئر میں آپ نے جانا ہے, اور ہم سفر کرتے ہیں کیونکہ ملک کے کسی ڈیلیگیشن کے ساتھ جانا ہو, کسی ریپرزنٹیشن کے لیے جانا ہو تو ہم جاتے ہیں. ہم تو فرسٹ اور بزنس کلاس میں ٹریول نہیں کرتے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اور میں آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ کیا لسٹ پوری تیار کی گئی ہے اور کس قسم کی مطلب میں آتا ہوں جب تک آپ ذرا یہ لسٹ کو ایک دفعہ گو تھرو کریں دوبارہ. ممبر سیلریز الاؤنس ایکٹ, اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر ایکٹ, پاور امیونٹیز اور پریولیجز ایکٹ. مطلب آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہاں پہ؟ یہ کون سی ویلفیئر اسٹیٹ ہے جہاں پہ میرے خیال سے ناروے اور ڈینمارک جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, جس طرح کی امارات اور جس طرح کی. لیکن آپ انہیں یہ تو داد دینا, دیکھیں آپ نے اتنی تنقید, آپ نے اتنی بیجا ان پہ تنقید کی ہے, ان کو یہ تو داد دیں کہ اپوزیشن کو بھی اس میں انہوں نے اپنے ساتھ شریک ہم سفر کیا ہے اور اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی انہوں نے اس میں مرات رکھی ہے. ایسا تو نہیں کیا نا کہ ان کو چھوڑ دیا اور وہاں پہ بھی. میں ذرا احمد صاحب کو بھی ہنسی آ رہی ہے ویسے. نہیں وہ پیار محبت آپ سے بھی بہت ہے. میرے صحافی بھائی جو ہیں, بہنیں, ان سے بھی بہت پیار محبت کی ہے. ان کے لیے بھی جو ہے دل وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ قانون جو ہے وہ بھی سامنے بنا دیے. ہاں میں آتا ہوں ذرا اس پہ. احمد صاحب, یو وانٹڈ ٹو ریسپونڈ ٹو ہم. یہ کہہ رہے ہیں, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں کہ کیا ہے, اگر تیسری دفعہ آئے تو اب تو یہ وہ ڈیزرو کرتے ہوں گے تیسری دفعہ آنے کے بعد. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ تو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ. ان سے پوچھیں کہ 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا کیا؟ یہ اسمبلی جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں حکومت بنا کے, کیا ان کو یہ So you have a competition with them. You people are. نہیں, کمپٹیشن کی بات نہیں کر رہی میں. برائی ہے وہ دونوں طرف برائی ہے, میں یہ بات نہیں کر رہا. اچھا, آپ مان رہے ہیں کہ برائی ہوئی ہے کے پی میں؟ بالکل غلط ہے, ٹھیک, اچھی نہیں ہے. لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں کہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول. انہوں نے دیکھا کہ یہ نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں بیٹھے, یہ تماشا لگا ہوا ہے, ان کی پریولیجز دیکھیں, ان کے الاؤنسز کو دیکھیں, اور ان کے علاوہ جو کچھ ان کو مل رہا ہے. پنجاب اسمبلی میں جا کے دیکھیں, پنجاب حکومت کو جا کے دیکھیں کہ ایک چیف سیکرٹری کے اور جو ان کے پرائم منسٹر, چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر کے گھر کے اوپر اربوں روپے, کروڑ نہیں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں رینوویشن کے اوپر. یہ ریکارڈ ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں. لیکن احمد صاحب آپ کا, اچھا مجھے سر میں ذرا ساتھ میں ایک سوال اور بھی آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن کی ہے بطور قانون دان, آپ اس لیجسلیشن سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو پوائنٹس میں نے بھی انٹروڈکشن میں بھی بتائے ہیں, جو ہائی لائٹ کیے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے رائٹس کو یوز کرنے کی بات ہو یا جو پرکس اینڈ پریولیجز کے پی اسمبلی نے لی ہیں, آپ نے اس کو تو کنڈیم کر دیا, لیکن اوور آل آپ اس لیجسلیشن کو درست مان رہے ہیں؟ نہیں, میں تو بالکل نہیں مانتا. میں نہ ادھر کی مان رہا ہوں نہ ادھر کی مان رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سر یہ تو پھر وہ ہو گیا نا کہ رانجا کر دی آپ پہ رانجا ہوئی. نہیں, سوال یہ ہے کہ یہ ایک برائی کے اندر اب ہر کوئی شروع ہو گیا ہے کہ میک ہے وائل دا سن شائن. ایک ملک میں, جس ملک کے اندر آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی بلو پاورٹی لائن ہو, 12.5 کروڑ سے زیادہ آبادی جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن ہے. ایڈمیٹڈلی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کا کوئی پوچھتا ہے ان کو. اور ایک طرف آپ جو ہے جو اہل حکومت ہیں, جب وہ صوبائی کے ہیں یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, ان کے پریولیجز دیکھیں, ان کے مراد دیکھیں, کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے جس ملک کے اندر نہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے نہ یہاں پہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ آپ پنجاب حکومت اور کے پی حکومت کی دونوں کی مذمت کرتے ہیں, دونوں پرسنٹ. میں سب کی مذمت کرتا ہوں جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پہ تو غربت جو ہے, یہاں پہ تو ایک موٹو ہونا چاہیے جو اناؤنس کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے. پرائم منسٹر ٹی وی کے اوپر اناؤنس کرے کہ ہمارا آج موٹو ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. دس شوڈ بی دا موٹو آف دی گورنمنٹ آف پاکستان, جو کہ اٹ شوڈ بی فالوڈ بائی آل ادر گورنمنٹس. لیکن یہاں پہ تو وہ جو تماشا بنا ہوا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کرپشن کا جو عالم ہے. یہ تو ہمارے ابھی نئے آئے ہیں پارلیمنٹ میں, شریف النفس آدمی ہیں, سمجھدار ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. عقیل صاحب جو ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اس وقت, وہ آپ دکھ سے کہہ رہا ہوں, بڑے دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. اور اسی طرح سے یہ جب تک اس کو اگر چیک نہ کیا گیا تو یہ اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. رائٹ, آپ دیکھیے
ओके क्या रहा यहाँ पर? ओके अकील मलिक साहब वो कहते हैं मैं दोनों की मजम्मत कर रहा हूँ, अपनी गवर्नमेंट की भी और आपकी गवर्नमेंट की भी। वो उन्होंने आपसे सीखा है ये सारा कुछ, वो कह रहे हैं वो अब आपको कॉपी कर रहे हैं। दूसरा ये बताइएगा कि क्या ये असम्बली की जो कार्रवाई की अशात पर पाबंदी, इसका भी आप जिक्र भी कर रहे हैं कि मीडिया के साथ भी उन्होंने काफ़ी अपने लगाव जाहिर किया है इस कानून साजी में, तो क्या ये सज़ा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उससे मुताबिकत रखती है? उससे कोई यूज़ हो सकता है उसका इस तरह? देखिए, एक तो मैं इंतहाई मशकूर ममनून हूँ अहमद अवैस साहब का, और क्योंकि मेरे सीनियर भी हैं, मैं सीखता भी हूँ इनसे, और मेरे बुजुर्ग भी हैं, लेकिन उसमें ये बात ज़रूर है कि बिल्कुल उन्होंने राइटली कंडेम किया कि ये चाहे वो पंजाब असम्बली हो, चाहे केपी हो, चाहे कोई भी असम्बली हो, वाक़तन लोगों की प्लाइट को मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना चाहिए कि किस तरह जो है आप मजाक उड़ा रहे हैं गरीब का। और वो लोग जो गुर्बत की सतह से भी निचली सतह पर हैं इस मुल्क में, उन शहरियों के साथ, उनके साथ तो लिटरली यू मेड देम अ लाफिंग स्टॉक, कि आप उनके जख्मों पर नमक भी छिड़कें, आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी करें, और कोई भी असम्बली हो। मैं यही कहता हूं कि एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हमें अवाम की मफाद में कानून साजी करना चाहिए, ना कि अपने ज़ाती मफाद में। और दूसरी जो चीज़ आपने कहा कि ये जो आपके मफाद में करने की कोशिश की या अपने मफाद में करने की कोशिश की कि फेयर रिपोर्टिंग, देखिए कोई आर्टिकल है आपका, वेदर यू नो इट्स राइट टू प्रॉपर्टी या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या राइट टू मूवमेंट, उसमें सर्टन एक्सेप्शन ज़रूर प्रोवाइडेड हैं, लेकिन उसमें फिर सर्टन एक्सेप्शंस में जो कि कानून उसको रेगुलेट करता है, यहाँ पे देखने की जरूरत है। अगर आप फेयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अगर आपकी सोर्सेज मौजूद हैं और आप बैक करते हैं चीज़ों को, और जो कहा गया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप उसको रिपोर्ट हैं, तो अगर वो उस हुकूमत के खिलाफ जाती है, इन दिस केस केपी, तो वो कैसे आपको रोक सकते हैं? वो कैसे सजा जजा का तयन कर सकते हैं? अहमद अवैस साहब 1 मिनट प्लीज, मुझे कंक्लूड करना है सेगमेंट, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। ये देखें, बड़ी सही में अभी उनकी बातें जो हैं बिल्कुल वो सही बातें हैं। बात यह है कि हमें मैं एक बात में इसका सभी जवाब में कहूंगा कि हमारे यहाँ पर भूल जाइए, मैं उस इलेक्शन की रिगिंग और उस प्रोसेस को छोड़ देता हूँ। उस इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, और इलेक्शन से अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती, वो नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती। इस वजह से अवाम का ख्याल कोई नहीं करता। अगर नुमाइंदा हुकूमत होगी तो वो अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझेगी, और किसी गरीब आदमी के, किसी कॉमन मैन के चेहरे के ऊपर अगर कोई तकलीफ के आसार नजर आएंगे, उसको झुर्रियां नजर आएंगी, तो वो समझेगा कि माशरा तकलीफ में है। और अगर वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है तो हुकूमत का सरबराह समझेगा कि अब माशरा हमारा अच्छा है। ये हमें तासुर नहीं कभी नजर आया, और ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हम दूसरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही वजह है कि पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, परसेंटेज जो है, वो भी इंसान। लेकिन अहमद साहब, क्या आप ये मानते हैं फिर तो इज्तिमाई तौबा करनी पड़ेगी सब जमातों को, और इज्तिमाई तौबा के लिए कोई भी तैयार नहीं है? हर बंदा कहता है कि मैं ठीक हूं, दूसरे ने गलत किया। मैंने तो बार बार कहा है कि इज्तिमाई तौबा के लिए एक निजाम बनाए, एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस करें, कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में रखें और सब उसके ऊपर होत लें, बिला तखसीस। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं। ठीक, थैंक यू सो मच अहमद अवैस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी का मामला है इस पर डिस्कशन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की एक नई लहर आई है, जहां गुज़िश्ता 4 दिनों में 3 बड़े वाक़यात हुए, जिनके खिलाफ ऑपरेशन में 42 अहलकार शहीद और 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्ट पनाही हासिल है और ये सब भारत करवा रहा है। उनका मजीद कहना है कि दहशतगर्दों के खात्मे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और इसमें इंशाअल्लाह हमें फतह हासिल होगी, क्योंकि रियासत हक पर खड़ी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में मसरूफ भारत एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर संगीन सवालात की जद में आ गया है। इस बार मामला सिर्फ सिफारती बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि अमरीकी अदालती कार्रवाई ने एक ऐसे केस को नई जहत दी है जिसने पहले ही भारत और कनाडा के ताल्लुकात को शदीद मुतासर किया हुआ है।
امریکی عدالتی دستاویزات کے مطابق بھارت کی جیل میں قید گینگسٹرز لارنس بشنوئی اور گولڈی برار پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے جون 2023 میں کینیڈا کے شہر سرے میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے بھارتی جیل میں سمگل شدہ موبائل فون کا استعمال کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بھارت اپنے ہاں ایک منظم جیل رن کرمنل کمانڈ سسٹم چلا رہا ہے، جسے بھارتی خفیہ ایجنسیوں اور حکمران جماعت کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ اگرچہ بھارت اسے گینگ وار قرار دے رہا ہے، لیکن اس پورے معاملے نے بھارت کے دوغلے پن کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا ہے، جس سے پاکستان کے اس موقف کی تصدیق ہوتی ہے کہ بھارت سرحد پار دہشت گردی اور مجرمانہ اقدامات کا مرتکب ہوتا رہتا ہے۔ اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب، ڈیفینس اینالسٹ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے، سب سے پہلے اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جو نیو ویو آئی ہے ٹیررزم کی وہاں پر، اس کے کیا ریزنز ہیں اور اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، یہ وقفے سے آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، سب نے نوٹ کیا ہے کہ وہاں پر اس طرح کی ٹیررزم کی کچھ دن کے لیے ایک ویو آتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان ظاہر ہے پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے، اب رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ صوبہ ہے، اور وہاں پر کچھ عرصے سے ہندوستان کے سپانسرڈ جو ٹیررزم ہے بی ایل اے کی صورت میں، مجید بریگیڈ کی صورت میں وہاں پر سرگرم عمل ہیں، اور وہاں پر وہ سرگرم عمل اس لیے بھی ٹائم زیادہ نظر آتے ہیں کہ بلوچستان ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ بلوچستان کا علاقہ جو ہے اس میں سے بیشتر حصہ دشوار گزار پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے لیے چھپنا آسان ہے، وہاں پر گھات لگانا آسان ہے، بڑی بڑی سڑکیں ہیں، لمبے لمبے راستے ہیں، سینکڑوں کلومیٹر کی سڑکیں ہیں، ان کو اس طریقے سے سیکیورٹی وائز بالکل محفوظ بنانا ایٹ ٹائمز ہیومنلی پاسبل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایزی ٹارگٹس ہوتے ہیں، کانوائز گاڑیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنے ہائیڈ آؤٹ سے نکل کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسٹیٹک ہوتے ہیں، ٹائمز ان کی پوسٹوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، افغانستان سے ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، ان کی زمین استعمال ہوتی ہے، وہاں سے افغانستان سے لوگ بھی ان کو مل جاتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز رکھا جائے، انارکی پیدا کی جائے، اور نام نہاد یہ جو سو کالڈ جو علیحدگی پسند ہے ان کو سپورٹ کر کے ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کریٹ کیا جائے۔ بٹ اس تمام صورتحال میں جس طریقے سے ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز، دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کام کر رہے ہیں عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، وہ بھی اس کی بھی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کو انہوں نے مخاطب کر کے کہا ہے کہ wherever you are we will hunt you down، اب کراس بارڈر تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں، کیا بلوچستان میں بھی کسی بڑے آپریشن کی طرف یہ چیز انڈیکیشن دیتی ہے، یا پھر جو آپریشنز ابھی جاری ہیں اسی طرح کی کوئی چیز چلتی رہے گی؟ دیکھیں، ہنٹنگ ڈاؤن تو یہ ہو رہے ہیں، لیکن بڑے آپریشنز کا ایشو یہ ہے کہ ان کے کوئی بہت بڑے کنسنٹریشن ایریاز نہیں ہوتے، جیسے آپ کو بتایا یہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں ہائیڈ آؤٹس میں چھپے ہوتے ہیں، وہاں سے نکل کے یہ اٹیک کرتے ہیں، تو ان کے خلاف تو آپریشن ہر وقت جاری ہے، جہاں سے بھی خبر ملتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ پچھلے 2 دنوں میں 50 سے زیادہ یہ مارے گئے ہیں، تو وہ ایک مسلسل ایک جو ریگولر ایک ان کے خلاف آپریشنز تو چل رہے ہیں، اور اس طرح کی جنگ میں، اس طرح کی وار میں سب سے بیسٹ اسٹریٹجی بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہی ہوتے ہیں کہ وہ آئی بی اوز پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلائنس رہے گا، اور اتنے بڑا نمبر نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی گرینڈ آپریشن سٹارٹ کیا جائے، اور ویسے بھی ہم کولیٹرل ڈیمیجز کو بھی اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ جو وہاں کے عام شہری ہیں، عام بلوچ ہیں، وہ تو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں، ہم ان کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے، یہ ان کو یوز کرتے ہیں، ان کا کور لیتے ہیں، ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں سے یہ امتیاز کرنا پڑتا ہے کہ کون دہشت گرد ہے اور کون دہشت گرد نہیں ہے۔ فیئر انف۔ اب میں ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ بھی آپ سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سکھ رہنما کے قتل کے کیس میں بھارتی جیل میں قید گینگسٹرز کے خلاف فرد جرم عائد ہوئی ہے، جس کے مطابق بھارت جیل میں قید لوگوں نے جو ان کو انسٹرکشنز دی تھی قتل کی ہدایت، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر کیا جو انڈین گورنمنٹ کی مدد کے بغیر ایسا ممکن ہے جو سکھ رہنما نجر کے اسیسینیشن پلان کی گئی تھی جیل سے؟
یہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نجر کو جب مارا گیا تھا, قتل کیا گیا تھا, اس وقت بھی ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں جو لوگ پکڑے گئے تھے اس وقت انویسٹیگیشن کینیڈین گورنمنٹ نے اس کی بھی تھی. اس میں کچھ ہندوستان کے ڈپلومیٹس کے نام بھی سامنے آئے تھے اور کینیڈا اور ہندوستان کے تعلقات کافی خراب بھی ہوئے تھے. اس طرح کی اٹیمپٹ امریکہ میں بھی کی گئی. یہ گینگسٹر نہیں ہے, یہ پورے کا پورا ملک کی گینگسٹر ہے. ان کی گورنمنٹ سب سے بڑی گینگسٹر ہے اور گینگسٹر کا ہیڈ تو نریندر مودی ہے. جس طریقے سے دنیا میں دہشت گردی یہ پھیلا رہے ہیں, دہشت گردی کو ترویج دے رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ ٹیررزم کی بدترین مثال ہے دنیا میں. ان کی نام بدنام زمانہ سیکرٹ ایجنسی را, اس کے لوگ پکڑے جاتے ہیں, کنوکٹ ہوتے ہیں, ان کو سزائیں ملتی ہیں. اور ابھی جو جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ لوگ پکڑے گئے انہوں نے, اور اس کو ان کے ساتھ ثبوت ہے, اور ایک نہیں کچھ 25-26 کے قریب لوگ ہیں ان کے خلاف. دے آر ہنٹنگ اٹ ڈاؤن دنیا کے مختلف ممالک میں, یورپین کنٹریز میں, امریکہ میں, کینیڈا میں. اس سے بڑھ کے مثال اور کیا ہوگی کہ یہ کس طریقے سے دنیا میں ٹیررزم پھیلا رہے ہیں. یہ جو پاکستان کا موقف ہے, بھارت جو ہے وہ کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے, تو وہ اسٹرینتھن ہوگا آپ کے خیال میں اس کیس کے بعد؟ اور بالکل اسٹرینتھن ہوگا. یہ صرف بات ہماری تو نہیں رہے گی. جو نجر صاحب کا جو مرڈر ہے یا دوسرے سکھوں کے اوپر جو حملے ہیں وہ پاکستان میں تو نہیں ہوئے. یہ الزام کو ہم نے تو نہیں لگایا, یہ تو وہاں کی گورنمنٹ نے لگایا. اور یہ تحقیقات جن کی آپ کہہ رہے ہیں بات, یہ ہم تحقیقات تو نہیں کر رہے, وہ لوگ کر رہے ہیں. اور جب وہ لوگ یہ تحقیقات کر رہے ہیں تو پاکستان کا جو ویو پوائنٹ ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں وہ تو اسٹرینتھن ہوتا ہی ہوتا ہے. اس پہ عورت کو دو رائے رہی نہیں گئی. اس طرح کی مثال تو دنیا میں کہیں پر وہ ملتی نہیں. اگر ہم صرف ہم بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی ہم پہ الزام لگاتے ہیں, لیکن یہ تو بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ فیکٹ ہے, جو کہ کافی ہر لحاظ سے ایسرٹن ہو چکا ہے کہ یہ لوگ اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں. ان کی گورنمنٹ انوالو ہے, ان کی پرائم منسٹر انوالو ہے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے انہوں نے یہ ایک اندھیر نگری میں چاہیے ہوئی جہاں پر جس کو مرضی چاہے ٹارگٹ کر لیں. پھر ان کے مطلب واحد ملک ہے جس کے سفیر کو نکالا جاتا ہے ٹیررزم کے الزام کے اوپر, دنیا میں کبھی کسی ملک ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاء الدین صاحب, ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود. گفتگو سنی. عادل عباس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.